اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا. السلام علیکم عزیزان انتظار. پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ جانا کہ ایک سچا منتظر اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی عبادت تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے درد کو بھی محسوس کرتا ہے. آج اسی تسلسل میں ہم ایک اور بنیادی حقیقت پر گفتگو کریں گے کہ یہ سب ذمہ داریاں تب ہی ادا ہو سکتی ہیں جب انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا سیکھ لے. لیکچر نمبر 3، میں اور میرا انتظار. منتظر گناہ نہیں کرتا. جہاد اکبر. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے بھیجا. جب وہ لوگ واپس آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے مرحبا ہو جو چھوٹے جہاد سے واپس آ گئے جبکہ اب ان پر بڑا جہاد باقی ہے. پوچھا گیا، اے رسول خدا، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، نفس سے جہاد کرنا. عزیزان انتظار، یہ حدیث دین کی اصل بنیاد کو واضح کر دیتی ہے. دشمن کے خلاف جنگ کرنا اگرچہ اہم ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ سخت اور مسلسل جنگ اپنے نفس کے خلاف ہے، کیونکہ بیرونی دشمن کبھی کبھی سامنے آتا ہے لیکن نفس ہر لمحہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. دینداری کا اصل امتحان یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو کس حد تک قابو میں رکھ سکتا ہے. صرف عبادات، مجالس اور ظاہری اعمال کافی نہیں. جب تک انسان اپنی خواہشات، غصے، حسد، تکبر اور گناہ کی رغبت کے خلاف کھڑا نہ ہو. عزیزان انتظار، منتظر امام زمان علیہ السلام کے لیے نفس سے جہاد اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ منتظر امام زمان علیہ السلام وہ ہے جو اپنے آپ کو امام زمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے تیار کر رہا ہے. اور جو شخص اپنے نفس کا غلام ہو وہ عدل کے قیام میں امام زمان علیہ السلام کا مددگار نہیں بن سکتا. ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اپنے نفس کے کہنے پر چلتے ہیں یا خدا کے حکم پر؟ کیا ہم خدا کی محبت میں اپنی عادتیں، اپنے رویے اور اپنی خواہشات بدلنے کو تیار ہیں؟ اگر ہم واقعی مانوی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ ترقی صرف اور صرف نفس سے جہاد کے راستے میں ہی ممکن ہے. منتظر گناہ نہیں کرتا اس لیے نہیں کہ اسے موقع نہیں ملتا، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اصل کامیابی باہر کی جنگ جیتنے میں نہیں بلکہ اپنے اندر کے دشمن کو شکست دینے میں ہے. عزیزان انتظار، محاسبہ نفس کیا ہے؟ محاسبہ نفس یعنی اپنے اعمال، خیالات اور نیتوں کا باقاعدہ حساب کرنا، نیکیوں میں اضافے اور گناہوں میں کمی کی تدابیر سوچنا، خود کو بہتر بنانا، نفسانی خواہشات پر قابو پانا اور روز قیامت کے سخت حساب سے پہلے تیاری کرنا. اور نفس کا جائزہ یعنی یہ ایک عقل مند شخص کی نشانی ہے جو اسے گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے. عزیزان انتظار، اچھا اب یہ کیسے کریں؟ تو ہمیں چاہیے ہر رات سونے سے پہلے اپنے دن کے اعمال کا جائزہ لیں. تو اگر کوئی نیکی کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں اضافے کی دعا کریں. اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو فوراً توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ اس سے بچنے کا عزم کریں اور دیکھیں کہ وقت کا صحیح استعمال ہوا ہے یا ضائع ہوا ہے. اس کے علاوہ اپنے عقیدے میں شرک، خفی یا دیگر خرابیوں پر غور کریں، جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. عزیزان انتظار،
یعنی حدیث واضح کر رہی ہے کہ نفس کا محاسبہ کرنے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان کامیاب ہوتا ہے۔ عزیزان انتظار، جہاد کی سب سے بڑی شکل نفس کے خلاف جہاد ہے۔ بیرونی دشمن عارضی ہے، اصل دشمن انسان کا اپنا نفس ہے۔ دینداری کا دعویٰ نفس پر قابو پائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ مانوی ترقی صرف نفس سے جہاد کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ایک منتظر امام زمان علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے نفس کو امام زمان علیہ السلام کے تابع بنانا ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنا نفس کی جنگ میں کامیابی کی علامت ہے۔ عزیزان انتظار، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں اپنی خواہشات پر قابو پانے اور اپنے امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کے لیے خود کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں سچا بعمل اور ثابت قدم منتظر مومن بنا دے تاکہ ہم اپنے مولا و آقا کی خوشنودی کا باعث بن سکیں۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ بحق کے جناب شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک، حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، بحق کے جناب امام زمان علیہ السلام کے پاک وجود مبارک اور پر نور ظہور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔